یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تمام سننے والے مومنین بہنوں اور بھائیوں کو تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ کافی وقت گزر چکا، گزر رہا ہے اور اسی طرح گزر جائے گا، اور ایک ایسا وقت سر پر آ کھڑا ہوگا کہ جب کچھ بھی کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ایک فرمان پاک مولا کا ناج الاسرار سے سامنے آ گیا، اس میں ارشاد ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے نبی کی آل کو دوست رکھو، کیونکہ تم پر اللہ کا حق ہے اور خدا نے تم پر ان کی محبت کو واجب کیا ہے۔ کیا تم نے خدا کے اس قول کو نہیں پڑھا؟ آگے آیت کریمہ ہے۔ اب کتنی گہری بات، جس کو سنا بھی ہوگا مجالس میں لیکن اس کے حق سے نا آشنا، کے حق کو نہیں جانتے۔ واجب وہ عمل ہوتا ہے جو ہر حال میں ادا کرنا ہوتا ہے، اس عمل کو واجب کہتے ہیں۔ یہ کوئی مستحب نہیں ہے کہ چھوڑ دیا کر لیا، نہیں، یہ واجب عمل محبت ہے۔ اس آیت کریمہ کو اگر غور کریں تو اللہ کریم جس نے ہمیں کلمہ گو بنایا، جس نے ہمیں پاک محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب کیا، ان کی رعیت میں رکھا اور ایسی قوم میں سے شمار فرمایا جس کے امام حاضر و ناظر ہیں اور حکومت کر رہے ہیں، اور ایسی قوم میں رکھا جو نجات پانے والی ہے۔ اب اس سب کا اجر ہے، کچھ تقاضا ہے اس پاک باری تعالیٰ کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ کم از کم اگر اجر رسالت ادا کرو گے جو کہ اوجب ہے، واجب ہے، کم از کم اس کا معیار کم از کم مودت ہے۔ اب محبت تو ہمیں ہے نہیں، ہم تو چاہت اور لگن والے لوگ ہیں۔ اب پہلا درجہ ہے چاہت اور لگن کا، جب یہ اپنے درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے چاہت اور لگن، تو پھر طلب ہوتی ہے۔ جب طلب ہوتی ہے اور طلب شدت اختیار کرتی ہے، طلب سے مراد اس طرح ہے جیسے کسی نشے کے عادی شخص کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور اگر اسے نشہ نہ مل رہا ہو تو اس کی جو حالت ہوتی ہے نا، جو اس کے اندر جو کھلبلی مچی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں طلب۔ اب جب طاعت اور لگن کمال کو پہنچی تو طلب آئی، طلب جب اپنے درجہ کمال پر پہنچی تو پھر مشاہدہ ہوا، اب جب مشاہدہ ہوا تو محبت ہو گئی، جب محبت اپنے عروج کو پہنچی تو پھر مودت ہوئی۔ اب اگر اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو چاہت اور لگن پہلا سٹیج، پھر طلب دوسرا سٹیج، چاہت اور لگن پہلا سٹیج، پھر چاہت اور لگن کا کمال دوسرا سٹیج، پھر طلب تیسرا سٹیج، پھر طلب کا کمال چوتھا سٹیج، اور پھر مشاہدہ پانچواں سٹیج، اور پھر محبت چھٹا سٹیج، اور پھر محبت کا کمال ساتواں سٹیج، اور پھر مودت آٹھواں درجہ مودت۔ اب ذرا غور کریں، دیکھ لیں، یہ تو ایک ایسا قانون ہے، یہ تو ایک ایسا لاجک ہے کہ میں کسی کی کتاب نہیں پڑھ رہا، یہ ایک ایسا لاجک ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، کیونکہ زندگی میں انسان نے یہ سب کچھ گزارا ہوا ہوتا ہے۔ اگر گزارا نہیں ہوتا تو اس نے دیکھا ضرور ہوتا ہے، اگر دیکھا نہیں ہوتا تو اس سے اس کا علم ضرور ہوتا ہے۔ ہم میچور لوگ ہیں،
ہر چیز کو سمجھتے ہیں تو اس لاجک کو بھی سمجھتے ہیں۔ اب خدا مانگ رہا ہے اجر، اجر مانگ رہا ہے مودت کا، یعنی کہ منیمم کرائٹیریا کوالیفائی کرنے کے لیے وہ مودت ہے، جس کی تو میرے خیال سے ہم ہوا کو بھی نہیں چھو سکے، بس باتیں ہیں باتیں ہیں باتیں ہیں۔ ایک شعر ہے اقبال کا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اور ہماری خواہش ہے ہمیں مولا نظر آئے، ہم مولا کو دیکھیں، ہم مولا کے ساتھ ملاقات کریں، اور کر ہم کیا رہے ہیں یہ ہمیں خود پتہ ہے۔ ہمارے اندر وہ شعور نہیں، جو شعور اگر ہمارے اندر ہو تو ہم لوگوں کا شعور بیدار کریں، مومنین کا، اپنے بھائیوں کا شعور بیدار کریں، کمپین کریں اپنے وقت کے امام کے لیے۔ اتنے یہ الیکشن ہوتے ہیں تو سیاسی لیڈران کے جو چیلے ہیں وہ کتنی کمپینیں کرتے ہیں، کتنی تگ و دو کرتے ہیں کہ ان کا نمائندہ کسی حکومتی سیٹ پر آ جائے، کہیں ایم این اے بن جائے، کہیں ایم پی اے بن جائے، اور شک ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا، کنفرم نہیں ہوتا 100% کہ یہ بندہ جیت جائے گا۔ لیکن آپ ایک ایسی قوم ہے اور اس کریم امام کی رعیت ہے جس کی حکومت حتمی ہے اور جس نے آنا ہے، اور وہی ہستی ہے جس نے انتقام لے، ان کے سوا کچھ بھی نہیں، ہر چیز ساکت ہو چکی بھی۔ جب میرے مولا نے ظہور فرمانا ہے تو ہر چیز نے پھلنا پھولنا ہے، ہر عمل نے پھلنا پھولنا ہے، دین نے پھلنا پھولنا ہے۔ اور یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں ہو رہا ہے، قتل و غارت عروج پر ہے، اور ہم اپنے مست موج میں لگے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی وچار نہیں۔ یہ وقت ہم پہ بھی تو آ سکتا ہے، ہم بھی تو اس سے باہر نہیں ہے نا۔ اگر ان پہ آیا ہے تو ہم پہ بھی آ سکتا ہے۔ تیار رہیں یا پھر تیاری کر لیں، یا خاموش رہیں یا خاموشی اختیار کر لیں۔ اور خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال اپنی حالت خود بدلنے کا۔ ہم نے کوئی عمل، ہمارا کوئی ایسا عمل ہے جو اس پاک ذات کے ظہور کے راستے کو ہموار کر دے؟ یہ حکومت کس کی ہے؟ ولایت علی کی حکومت ہے۔ یہ کس کی حکومت ہونی ہے؟ حکومت الہیہ، ولایت علی کی حکومت ہے۔ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی کام کیا، کوئی تگ و دو کی، کوئی عمل کیا؟ باتیں ہم سب، میرے پاس بہت ساری بات، ساری رات لگے رہیں گے، لیکن کیا چیز نہیں؟ صرف عمل نہیں، پریکٹیکل نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور کیا وہ اس وقت کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور خدا کی قسم ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور دوسری قومیں ہم سے بازی لے جائیں گی؟ یہ سکھ، عیسائی، یہ بودھ مت، یہ بازی لے جائیں گے ہم سے، ہم دیکھتے رہ جائیں گے؟ ہم نہ جانے کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتی، نہ جانے کیوں ہمارا دماغ بند ہوا ہے، نہ جانے کیوں ہماری آنکھوں پر پٹی بندھی ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ فنا ہے۔ نہیں پیسہ کمایا تو کیا ہو گیا، نئی گاڑی اچھی لے لی تو کیا ہو گیا، نئی گھر اچھا ہوا تو کیا ہو گیا، نئی اچھا پہن لیا تو کیا ہو گیا؟ وہ فنا ہونا ہے، سب کچھ ادھر پڑے کا پڑا رہ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ ادھر کا ادھر ہی رہ جائے گا۔ عبرت کی جگہ ہے دنیا، یہاں سے عبرت لی۔ جو اصل زندگی ہم نے جینی ہے وہ کون سی ہے؟ اس کی طرف ہم نے کوئی کام کیا نہیں۔ جن کے نام کا کھا رہے ہیں، جن کے نام سے وصول کر رہے ہیں، جن کے نام کے ساتھ منسوب ہیں کرم اور رحمتیں اور نعمتیں سمیٹ رہے ہیں، انہی کے ساتھ وفا نہیں کر رہے۔ تو مثال ہے جس کا کھاتے ہیں اسی کا گیت گاتے ہیں۔ کس طرح سے گیت ہم گا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہر عبادت کے بعد اپنا اجر طلب کر رہے ہیں،
کوئی احساس نہیں ہمیں. مولا سے محبت کا دعویٰ تو بڑا ہے ہمارا، ہم مولا سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب بات پریکٹیکل پہ آتی ہے تو ہم کچھ بھی نہیں، اپنا عقیدہ بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں. ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ اور یہ سب باتیں صرف باتوں کی حد تک، صرف زبان کی لذت ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن سچی ہیں. اصل میں بات یہی ہے کہ ہم نے مولا کے لیے کوئی کام نہیں کیا، ہم نے مولا کو اپنے دوست جیسا نہیں مانا. آپ خود مشاہدہ کر لیں، پرائورٹی کتنی دفعہ مولا یاد آتے ہیں. دن میں سارا دن کام کرتے ہیں، کب مولا یاد آتے ہیں؟ رات کو سوتے ہوئے یاد آتے ہیں. صبح اٹھ کے ہم کیا اپنے وقت کے امام کو سلام کرتے ہیں؟ اور بس جی پھر ہم کون ہوتے ہیں کیڑے نکالنے والے کہ وہ جب آ جائیں گے تو آ جائیں گے. کیوں ہم کس لیے، ہمیں کس لیے بھیجا گیا، یہ ہمیں ان کا کیوں ذکر عطا کیا گیا، کیوں ہمیں ان کے ساتھ منسوب کیا گیا، کیوں ہمیں ان کی رعیت میں رکھا گیا؟ کبھی بھی کسی سوال کا سوچا ہے اس کا جواب آ جائے؟ اور بس جن کے نام کا کھا رہے ہیں انہی کے نام سے وفا نہیں، کوئی وفا نہیں کر رہے. سامعین، یہ باتیں کڑوی ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سب کی دل آزاری کے لیے معذرت خواہ ہوں. میں آپ کو ٹیچ نہیں کر رہا کیونکہ میں خود اس میں شامل ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جو میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں، اور شاید کوئی ایسی بات نکل جائے دل سے جو میرے کسی بھائی کی اب اتر جائے، اس کے دل میں سمر جائے. کوئی ایسا کام ہو جائے، کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جس سے میرے مالک کریم شہنشاہ کی پاک نگاہ کرم مجھ پر پڑ جائے اور میری تمام زندگی ایک طرف اور وہ کریمی ایک طرف، بلکہ زندگی کو اس کے ساتھ موازنہ کرنا درست ہی نہیں، یہ میں نے حق ادا نہیں کیا. بہرحال محبت کا طلب رکھنا، اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان سے مودت کرو. مودت، کم از کم مودت، اس سے نیچے کوئی گزارا نہیں. مودت سے نیچے اس کو کوئی شے قبول نہیں، مودت سے نیچے اس کو کوئی شے قبول ہے. اور عمل کیجئے، عمل کیجئے، پریکٹیکل کیجئے، تگدو کیجئے، سوچئے مولا کو، بات کریں مولا سے، ان سے پوچھیں کیا کریں، مولا آپ کے لیے کیا کریں. مولا سے پوچھیں مولا آپ کے لیے کیا کریں. مولا کو اٹھ کے صبح سلام تو کم از کم کر سکتے ہیں. جب سلام کرتے ہیں تو کیا مولا جواب نہیں دیتے ہوں، سنتے نہیں ہوں گے؟ ہمارا یقین نہیں ہے کہ مولا سنتے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مالک کریم شہنشاہ ہمیں سنتے ہیں؟ اگر تو یقین نہیں ہے تو پھر نہ کریں. جب یقین ہے، جب کھا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مجھے کچھ چاہیے تو میں اپنے مولا سے مانگ رہا ہوں نا، مجھے وہ عطا کر رہے ہیں نا، تو وہ اس کا مطلب ہے سن رہے ہیں. کوئی اس چیز کا انکار کر سکتا ہے کہ جی وہ سن نہیں رہے؟ وہ سن رہے ہیں. وقت کے حسین ہے. اگر ولایت علی صرف ایسی نہیں کہ زبان سے اقرار کر دیا، اس کے لیے کام کرنا ہے. یہ حکومت ولایت علی کی حکومت کو اگر دیکھنا چاہتے ہو اور اس میں تمہارا کوئی حصہ ڈل جائے کہ زندگی بقا ہو جائے، تو پھر اپنے وقت کے حسین، اپنے وقت کے علی، اپنے وقت کے محمد کو یاد کرو، ان کے لیے کوئی تگ و دو کرو، کیونکہ اب وقت نہیں ہے. اب وقت انتہائی قریب ہے، بے انتہا قریب ہے. صدیاں گزر چکی، عرصہ گزر چکا. اب یہ جو تلوار ہے یہ بے نیام ہے، اس نے نیام میں نہیں جانا، یہ بے نیام ہے. حالات دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، غزہ کی طرف نگاہ دورائیں، یمن میں دیکھ لیں، ہر طرف. کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ کیا ہم دودھ سے دھلے ہوئے ہیں؟ اور کیا ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیشن ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی لیئر ہے جو ہمیں بچا جائے گی ان چیزوں سے؟ اگر نہیں ہے، اب مرنا تو ہے، تو اگر مولا کی قرب میں مریں تو اس کا کیا اپنا ہی مزہ ہوگا. وہ قربت ہی تھی جو
ان انصار نے جو 72 انصار تھے مولا کے، انہوں نے جس کی خاطر، جس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا اور عظیم قربانی دی، عظیم ترین قربانی دی، مالک کریم شہنشاہ سے دعا ہے مولا ہمیں ہدایت دیں، مالک کریم شہنشاہ ہمیں ہدایت دیں تاکہ ہم سرکار کی محبت میں، ان کی مودت میں، ان کے عشق میں، جنون میں کام کر سکیں، کچھ تگ و دو کر سکیں، شعوری بیدار کر سکیں، کم از کم لوگوں کا شعور بیدار کر سکیں، اور صرف باتوں کی حد تک نہ رہیں، عمل میں جائیں، پریکٹیکل ہو، ہر چیز کی مثال موجود ہے۔ مالک کریم شہنشاہ تمام مومنین مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، مولا ہر غم سے آپ کو بچائیں۔ میرے لیے بھی دعا کریں، مالک کریم مجھے بھی ہدایت دیں، گنہگار ہوں، مالک کریم گناہ معاف فرمائے۔ تمام مومنین مومنات اگر کسی بھی پریشانی میں ہیں تو مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ الاجل الاجل سبحان القدوس اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وصلوات اللہ علیہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔